رب کنا تیرے ہی نام سے ابتدا کروں، تیرے ہی نام سے آغاز، تو حلیم بھی تو کریم بھی، تو میرے خیالوں میں بسا مثال شمیم ہے، میرے حرف تیری مانتے کر کے منسوخ تیری ذات سے کچھ لفظ اپنے ناچیز حوالے سے سرفراز کروں، یہ تحیل کے اور آنے بھی ہیں بخشش تیری، خاک کے صحرا ہوں مگر چاند پہ پرواز کروں، تیرے ہی نام سے آغاز کروں، تیرے ہی نام سے آغاز کروں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعد کل دائن دعائن وعبد علت و شفائن انا کفیناک المستہزئین indeed we are sufficient for you against the mockers۔ ناظرین السلام علیکم، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایوری سیٹرڈے کو 6 بجے ہم یہ لیگل ٹاک پروگرام اقرا اسٹوڈیو سے انگلینڈ سے یہ لائیو لے کر آتے ہیں۔ یہ پروگرام جو ہے یہ پورے یورپ میں لائیو جاتا ہے اور فیس بک کے ذریعے یہ پوری دنیا پہ جو ہے لائیو چلتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی بھی ایشو ہو قانون کے حوالے سے، یو کے میں ہو، یورپین لاء کے متعلق ہو، یا کہ آئرلینڈ کے حوالے سے ان کے قانون کے مطابق کے سلسلے میں ہو، یا پاکستان یا انڈیا کی جو ہے وہاں کی آپ کو کوئی مسئلہ ہے قانونی، تو آپ ہمیں جو ہے وہ لائیو کال کر سکتے ہیں۔ ہم اپنی کوشش کریں گے کہ آپ کو تسلی بخش جواب دے سکیں۔ فیس بک پہ جو لوگ ہیں وہ ہمیں فیس بک پہ جو ہے وہ کوشچن ڈال سکتے ہیں۔ اقرا اسٹوڈیو کا نمبر جو ہے وہ اسکرین پہ دیا جاتا ہے، اور وہ جو لائن نمبر ہوتا ہے اس پہ اگر آپ کال کرتے ہیں تو آپ کو وہ بڑا سستا پڑتا ہے۔ اگر باہر سے بھی آپ کال کرتے ہیں تو ہم آپ کو تسلی بخش جواب دیں گے۔ آج کا پروگرام کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں جو ای ویزے کے حوالے سے جو ہے یہ کافی غلط انفارمیشن جو ہے وہ جو ایک کنسلٹنٹ ہوتے ہیں امیگریشن کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو خود بھی اتنی سمجھ نہیں ہوتی، تو کچھ لوگوں کو سمجھ ہوتی ہے، لیکن جان بوجھ کر لوگوں کو ایک غلط انفارمیشن دے کر ان سے پیسے بٹورنے کا جو ہے وہ جو کام شروع کیا ہوا انہوں نے۔ اور اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ای ویزا ہے یہ جو دسمبر 31 ہے، یہاں پہ جو BRB کارڈ جو ریزیڈنٹ پرمنٹ کارڈ وغیرہ جو ایشو کیے جاتے تھے وہ ختم ہو گئے ہیں، وہ کمپلیٹلی جو ہے یو کے گورنمنٹ نے ان کو ختم کر دیا ہے 1 جنوری 2025 سے۔ پھر سب جو ہے وہ آن لائن ہو جائے گا، آپ کی جتنی انفارمیشن ہے وہ آن لائن ہوگی۔ جو گورنمنٹ ہے وہ آپ کو ای میل بھیجیں گے، اس ای میل سے آپ کو لنک بھیجیں گے جس پہ آپ جائیں گے، اپنے آپ کو جو ہے اپنا ڈیٹیل سارے آپ رجسٹر کریں گے آن لائن، اور ایک شیئر کوڈ جو ہے وہ جاری ہوگا۔ وہ شیئر کوڈ سے اگر کوئی بھی آپ کے جو ہے وہ بارے میں امیگریشن کے سٹیٹس کے بارے میں آپ جاننا چاہتا ہے تو وہ شیئر کوڈ آپ ان کو دیں گے، اور وہ آپ کے جو ہے اس آن لائن اپلیکیشن میں جا کر آپ کے بارے میں جو بھی انفارمیشن ہے وہ وہاں سے لے سکیں گے۔ یہ زیادہ تر جو ہے امپلائر جو ہوں گے ان کے لیے ہوگا، ادر آرگنائزیشن جو ہے جو آپ کے بارے میں جاننا چاہتی ہیں کہ آپ کا امیگریشن سٹیٹس کیا، تو اس کے لیے جو ہے یہ ایک نیا جو ہے انہوں نے ایک سسٹم لے کر آئے ہیں۔ تو اوبیسلی یہ سب کو کرنا پڑے گا، جتنے بھی BRP کارڈ اور پرمننٹ ریزیڈنس کارڈ ہے یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ اس سال کے اینڈ پر ختم ہو جائیں گے۔ تو اس لیے اگر آپ خود نہیں کر سکیں گے تو اپنا کوئی رشتہ دار یا آپ کی جو اولاد ہے یا آپ کا کوئی دوست ہے جن کو آن لائن اپلیکیشن کی سمجھ ہے تو وہ آپ کو اسسٹ کر سکیں گے، اور یہ جو ہے ایک چیز جو ہے یہ آپ کو کرنی پڑے گی۔ اس سے کئی لوگوں کو غلط جو ہے انفارمیشن دی جا رہی ہے کہ ای ویزے ہیں وہ آئیں گے اور اس میں مختلف قسم کی انفارمیشن دی جا رہی ہے، یہ بالکل جو ہے غلط ہے۔ اور اس میں کسی کے جو ہے وہ اگر آپ کو کوئی بھی یہ ٹک ٹاک پہ یا کہیں پہ کوئی انفارمیشن اس قسم کی مل رہی ہے تو بہتر یہی ہے کہ آپ کسی کوالیفائڈ جو ہے لائرس کے پاس جائیں یا اسے فون کر لیں، تو اس ای ویزے کے بارے میں انفارمیشن جو ہے وہ آپ لے سکتے ہیں۔ ناظرین اس کے علاوہ جو ہے یہ لاسٹ ویک کی ہم نے بات کی تھی روانڈا کے حوالے سے کہ روانڈا کا جو ہے وہ سیفٹی بل جو انہوں نے پروٹیکشن بل وغیرہ جس کو اسائلم کا بل کہا جا رہا وہ پاس کر دیا گیا، رویل اسینٹ جو ہے جو یہاں کے بادشاہ ہیں انہوں نے سائن کر دیا ہے، تو اب یہ قانون بن گیا ہے۔ تو جو لوگ یہاں پہ اسائلم کلیم کریں گے ان کو جو ہے وہ اب یہ روانڈا بھیجیں گے۔ آئی تھنک جولائی میں ان کا کوئی پہلا پروگرام ہے، جو لوگ یہ بھیجیں گے روانڈا، تو روانڈا پہ وہاں پہ بھی ایک ہوپ ہاسٹل کے نام سے جو ہے وہ اکوموڈیشن کی تیاری کر دی گئی ہے۔ وہاں پہ انہوں نے یہ جو ہے کوئی 400 بندوں کا جو ہے وہ بندوبست کیا ہوا ہے، اور وہاں پہ ارینجمنٹ جو ہے انہوں نے آلریڈی جو ہے وہ جاری کر دی ہے۔ تو اب اس میں جو زیادہ تر لوگ جو سوال کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا اس میں جو لوگ پہلے سے یہاں پہ اسائلم کلیم کیا وہ بھی آئیں گے، یا پھر جو ہے جو لوگ قانونی طور پہ یہاں آتے ہیں وہ پھر بعد میں اسائلم کلیم کرتے ہیں تو کیا وہ بھی اس میں انکلوڈ کریں گے؟
جائیں گے. اس کا تو ایگزیکٹ جواب جو ہے وہ تو نہیں دیا جا سکتا, لیکن جو موجودہ صورتحال ہے اس کے تو آئیڈیلی یہ وہی لوگ ہونے چاہیے جو غیر قانونی انٹر کرتے تھے یو کے, تو وہ اسائلم کلیم کرتے تھے, ان کو جو ہے وہ یہ روانڈا بھیجیں گے. اب جو لوگ پہلے سے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں جنہوں نے اسائلم کلیم کیا لیکن ابھی ان کے فیصلے نہیں ہوئے, کیا ان کو بھی یہ جو ہے وہ بھی زیادہ تر غیر قانونی آئے تھے, کیا ان کے اسائلم جو ہے ان کو بھی جو ہے وہ بھیجیں گے؟ اب اس بات کا کوئی خاصا واضح جو ہے وہ انفارمیشن میں آپ کو ابھی نہیں دے سکتا, کیونکہ جیسے جیسے یہ بل جو ہے ابھی پاس ہوا ہے اور اس میں ڈیٹیل آئیں گے تو پھر یہ سوالوں کا جواب جو ہے یہ جو ہے کمپلیٹ ہونے شروع ہوں گے. تو فی الحال ان باتوں کا جواب جو ہے وہ نہیں دیا جا سکتا, کیونکہ یہ پچھلے 2 سال سے اپریل 2022 سے یہ جو ہے یہ قانون جو ہے انہوں نے پاس کیا تھا, یہ مختلف سٹیجوں سے ہوتا ہوا جو ہے پہلے جو ہے یہ یورپین جو لا تھا یورپین کورٹ میں چیلنج ہوا, تو انہوں نے کہا جی یہ ہیومن رائٹس کے خلاف ہے, تو پھر دوبارہ یہ انہوں نے وہ جو چینجز وغیرہ تھی وہ کر کے دوبارہ بل پاس کیا. تو پھر جو یہاں پہ جو سپریم کورٹ تھی انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ جو لا ہے یہ وہاں پہ جو روانڈا میں جو سیفٹی ہے پروٹیکشن کا جو ایشو ہے وہ کوشچنیبل ہے, تو یہ جو ہے وہاں لوگوں کو بھیجنا جو ہے یہ غیر قانونی ہے. تو پھر یہ گورنمنٹ سٹک ہو گئی تھی. اب انہوں نے دوبارہ جو ہے دسمبر 2023 میں بل جو ہے وہ پیش کیا پارلیمنٹ میں, اور جو پروٹیکشن کا ایشو تھا انہوں نے وہ بیسیکلی اپنی طرف سے, یعنی کہ یو کے حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا کہ انفیکٹ وہاں پہ سفیشینٹ پروٹیکشن موجود ہے, تو یہ نیا بل انہوں نے پاس کیا ہے. وہ ہاؤس آف لارڈ کے پہ گیا, وہاں سے بھی ان کو جو ہے ہاؤس آف لارڈ نے بھی اس کو جو ہے اجازت دے دی, اور پھر یہ اس کے بعد جو ہے فائنلی جو یہاں کے بادشاہ ہوتے ہیں ان کے جو ہے وہ کنسنٹ چاہیے ہوتی ہے, تو ان کے پاس بھی گیا تو انہوں نے بھی اب پاس کر دیا ہے, تو یہ قانون بن چکا ہے. تو اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آنے والے وقت میں یہ دیکھا جائے گا کہ یہ اس کی کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, اور اوبیسلی کون لوگ ہیں جن کو یہ بھیجیں گے. فی الحال تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اسائلم پہ پینڈنگ ہیں, ان کے اپلیکیشن جو ہے تقریباً 2 سال ہو چکے ہیں. انہوں نے اسائلم کلیم کیے تھے لیکن ان کے مین انٹرویو بھی نہیں آئے ہیں, جن کے انٹرویو آئے تھے ان کے فیصلے نہیں آئے ہیں, اور بہت زیادہ کہ ایکچولی جیسے میں نے کہا کہ وہ پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں, اور کچھ لوگ جو جن کے ریفیوزل ہو چکے ہیں وہ اپیل پہ گئے ہوئے ہیں. تو یہ سارے جو لوگ انتظار کر رہے ہیں ان کے ساتھ انڈر دس نیو بل یہ کیا کرنے والے ہیں, یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ حکومت کس طرح ان لوگوں کو ڈیل کرے گی. اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اچھی جو ہے وہ خبر دینا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ جو ورک پرمٹ کے حوالے سے رولز اینڈ ریگولیشن جو تھی وہ بدلے تھے, اور نئی کیٹیگریز جو ہیں وہ لے کر آئے ہیں 4 اپریل کے بعد. ایک جو سب سے خوشخبری جو ہے لوگوں کے لیے ورک پرمٹ کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ اگر آپ بیبی سٹر کا کام کرتے ہیں, یا نینی کا کام کرتے ہیں, یا او پیئر کا کام کرتے ہیں, یا چائلڈ مائنڈر کا کام کرتے ہیں, چائلڈ اسسٹنٹ کا کام کرتے ہیں, تو آپ یو کے میں جو ہے ورک ویزا لے سکتے ہیں, کیونکہ اب یہ لوگ جو ہے اسکل ورکر کی کیٹیگری میں جو ہے وہ ڈال دیا گیا ہے. جو نئی کیٹیگری ورک پرمٹ کی ایشو کی گئی ہے اس میں یہ لوگ جو ہیں یہ ایکچولی اسکل ورکر میں آتے ہیں. تو اس کی سب سے پہلے تو جو اسپانسرشپ لائسنس ہے وہ اس کی ضرورت ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے گھر پہ آپ کو اگر بیبی سیٹر چاہیے تو ایز اے انڈیویجول آپ دونوں میاں بیوی کام کرتے ہیں اور آپ کی بیبی کو لک آفٹر کرنے کے لیے جو ہے وہ بیبی سیٹر چاہیے, تو آپ اپلائی اپنے طور پہ اپلائی نہیں کر سکتے. یہ جو ہے یہ ایک کمپنی ہوگی جو کمپنی اپلائی کرے گی ہوم آفس کو, اور اسپانسرشپ لائسنس جو ہے وہ لیں گے. پھر ان کو اجازت ہوگی کہ وہ آپ انڈیویجول ہیں تو وہ کمپنی سے رابطہ کریں گے, وہ آپ کو جو ہے وہ بیبی سٹر یا چائلڈ مائنڈر جو ہے یا چائلڈ اسسٹنٹ جو ہے وہ پھر وغیرہ وہ آپ کو پرووائڈ کریں گے. اس میں انگلش لینگویج کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ B1 ہے, وہ آپ کو چاہیے. اور اس کے علاوہ جو ہے کیونکہ ویسے تو ورک پرمٹ کی جو تھریش ہولڈ ہے انہوں نے انکریز کر دی ہے 26 سے جو ہے وہ 38 تک انہوں نے کر دی ہے, لیکن یہ جو بیبی سیٹر ہے اور چائلڈ مائنڈر کا جو رولز ہیں اس میں جو انکم ہے وہ 26,000 ہے, اور اس میں یہ £10.75 جو ہے پر آور ہوتی ہے.
اور اس کے علاوہ ایک اور بہت اچھی خبر یہ ہے کہ جو لوگ 26 سال کی عمر سے کم ہیں ان کی جو ہے وہ جو سیلری ہے وہ 18,000 جو ہے نا وہ 430 کے قریب ہے، یعنی کہ 7 پاؤنڈ 75 پینی کو اس قسم کی جو پر آور جو ہے وہ ہے، اور اس میں تو بہت سارے لوگ آ سکتے ہیں، اور اگر یہ پراپر طریقے سے مینیج کیا جائے تو اس میں بہت سارے لوگوں کو ورک پرمٹ مل سکتا ہے، کیونکہ یہ ایسی ایک ایریا ہے جس میں اوبیسلی یہاں کا جو سوسائٹی ہے، اسپیشلی جو ینگسٹرز ہیں ہمارے، اس میں جو ہے دونوں میاں بیوی جو ہے وہ کام کرتے ہیں، اور اب ینگسٹر جتنے بھی ہیں اسپیشلی ہاؤس وائف کا جو کانسیپٹ ہے وہ بہت کم ہو چکا ہے یو کے کی جو سوسائٹی ہے اس میں، تو یہ بہت ساری شارٹیج ہے لوگوں کو چائلڈ مائنڈر کی چاہیے انہیں، اور یہ اس میں آگے بہت سارا کام آنے والا ہے کیونکہ یہ ڈیمانڈ بھی بہت ساری ہے، شارٹیج بھی ہے، اور اگر آپ پراپر طریقے سے جو ہے وہ آپ کے پاس کوالیفیکیشن ہے چائلڈ مائنڈر کی تو آپ کے لیے یہ ایک بہت اچھا جو ہے وہ ایک ایریا مل گیا جس میں آپ جو ہے یا یو کے میں آ سکتے ہیں، کام کر سکتے ہیں۔ 5 سال کا جو ہے ویزا ہوگا اور اس میں 1275 جو ہے یہ آپ کے منتھلی آپ کے اکاؤنٹ میں 28 دن کے لیے شو کرنا پڑے گا کہ آپ کے پاس انیشل اتنا خرچہ ہے، آپ نے جو ہے وہ دکھا سکیں گے، تو یہ ایک بہت اچھا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ڈومیسٹک ورکر کے حوالے سے بھی اگر آپ یہاں پہ آنا چاہتے ہیں ایز اے نینی تو وہ بھی آپ کے لیے اویلیبل ہے۔ اس کا یہ ہے کہ اس کا جو پیریڈ ہے وہ ویزے کا وہ خالی 6 ماہ ہوگا، اس سے زیادہ آپ یہاں رہ نہیں سکتے، لیکن ایز اے ڈومیسٹک ورکر وہ بھی ایک آپ کے پاس اپرچونٹی ہے۔ اگر آپ کسی جو آپ کا امپلائر ہے وہ یو کے میں رہتا ہے اور اس کی کسی دوسرے ملک میں بھی اس کے اپنا ریزیڈنس ہے اور وہاں پہ آپ جو ہے وہ رہ رہے ہیں، تو پھر وہ جو ڈیٹیل جو ہے وہ امپلائر لیٹر وغیرہ اور باقی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ اگر آپ پوری کر سکتے ہیں تو اس کیٹیگری میں ایز اے ڈومیسٹک ورکر میں بھی آپ ایز اے نینی آ سکتے ہیں۔ لیکن کیونکہ اب یہ نئے رولز آ گئے ہیں کہ نینی کا جو ہے وہ آلریڈی اسکلڈ ورکر میں ڈال دی گئی ہے کیٹیگری، تو بہتر یہی ہے کہ آپ ایز اے اگر آنا چاہتے ہیں تو کسی جو ہے کمپنی جو لائسنس کمپنی ہے جس نے لائسنس لیا ہوا ہے وہ ایکچولی وہ آپ کے لیے اپلائی کرے۔ یہ کوز لیٹر ویسے ہی ہے جیسے ورک پرمٹ کے لیے تھا، کوز لیٹر جاری ہوگا، پھر آپ جو ہے اپنا اپلیکیشن کریں گے اور انگلش لینگویج کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ آپ کو B1 کی پوری کرنی پڑے گی۔ ناظرین، اگر اس حوالے سے آپ مزید ہم سے انفارمیشن لینا چاہتے ہیں تو جیسے میں نے کہا ہے کہ آپ کال بھی کر سکتے ہیں، جو اسکرین ہے اس پہ اسٹوڈیو کا نمبر دیا گیا ہے، تو اس سے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ آلریڈی یہاں پہ ورک پرمٹ پہ آ چکے ہیں اور یہاں پہ بہت زیادہ جو ہے لوگ ہمیں کال کر رہے ہیں کہ ہم وہاں سے بہت زیادہ پیسے دے کر آئے ہیں اور اب یہاں پہ جو ہے جو امپلائر تھا جس کے ساتھ ہمارا وہ ورک تھا وہ موجود نہیں ہے، وہاں پہ کام نہیں ہے، تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ انفیکٹ بڑی بری طرح سے جو ہے وہ پھنس چکے ہیں، پیسے بہت زیادہ دے کر آ چکے ہیں یہاں پہ اور اب کام بھی نہیں مل رہا رہنے کی۔ اوبیسلی یہاں پہ بہت ساری مسئلہ بن جاتا ہے اگر آپ کے پاس کام نہیں ہوگا اور اسپیشلی آپ فیملی کے ساتھ ہیں، بچوں کے ساتھ ہیں، تو آپ کے لیے بہت ہی ایشو جو ہے یہاں پہ جو ہے وہ کریٹ ہوں گے۔ اگر اس حوالے سے بھی اگر آپ ہم سے سوال کرنا چاہتے ہیں تو کال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ جو ہے لائیو بات نہیں کرنا چاہتے تو وی سجیسٹ کہ آپ ایسا کریں کہ جو ہمارے اسٹوڈیو میں حضرات بیٹھے ہوئے ہیں ان سے ہمارا جو ہے وہ کانٹیکٹ نمبر لے لیں، اور پھر اگر آپ ہم سے ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں کہ آپ کے پاس کیا کیا آپشن اویلیبل ہیں، آپ کیا کر سکتے ہیں، تو وہ بھی ہم آپ آئیں ہمارے پاس، ہم اپوائنمنٹ بک کریں آفس کی، اور ہمارے جو ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو کوئی جو ہے حل بتا سکیں۔ اس میں زیادہ ایزی حل تو آپ کے لیے نہیں ہوگا، لیکن جو لوگ جن کے پاس اسٹل ویلڈ ورک پرمٹ ہے، کیونکہ کچھ لوگوں کو جو ہے وہ اس چکر میں جب آ گئے یہاں پہ تو پھر انہیں کام نہیں ملا تو دے ڈنٹ نو کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اور پھر ان کے جو ہے وہ ورک پرمٹ کینسل کر دیے گئے
اور کینسل کرنے کے بعد ہوم آفس نے 2 منتھ آپ کو دیے کہ اگر آپ سوئچ کر لیں کسی اور کیٹیگری میں یا اپنا جو ہے ورک پرمٹ کو دوبارہ کسی اور امپلائی کے ساتھ چلے جائیں. تو کچھ لوگوں نے جو ہے وہ اس بات سمجھی نہیں اس بات کو, یا جو ای میلز جی تھی ان کو ملی نہیں ہے, کیونکہ زیادہ تر لوگ جی آئے تو وہ کسی تھرڈ پرسن کے تھرو آتے رہے ہیں, اور ای میل جو ہے وہ تھرڈ پرسن کی ہوگی ہوم آفس کے پاس, تو وہ ای میل وہاں چلی گئی اور آپ کو اس بات کا علم ہی نہیں ہوا کہ آپ کا جو ہے وہ ورک پرمٹ کینسل ہو چکا ہے, اور آپ کے پاس 2 ماہ تھے کہ آپ اس کو سوئچ کر سکتے تھے. لیکن کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ آپ کے پاس یہ انفارمیشن پہنچی نہیں, ہمارے پاس اس قسم کے بھی بہت سارے جو ہے وہ لوگ آ رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ابھی علم نہیں ہے کہ ہمارا جو ہے وہ ہمارے پاس وہ ٹائم 2 منتھ کا ہے یا نہیں ہے, کیونکہ ہمیں میسج نہیں ملا. لیکن جو ہوم آفس کی ویب سائٹ ہے, جب ہم اس پہ جو جاتے ہیں جس پہ وہ چیکنگ کی جاتی ہے کہ کیا ہمیں ورک الاؤ ہے یا نہیں ہے, تو جب ہم اس پہ جاتے ہیں تو پہلے جب ہم آئے تھے تو ہم نے چیک کیا تھا تو اس پہ شو ہو رہا تھا کہ ہمیں کام کی اجازت ہے. لیکن اب جب ہم اس ویب سائٹ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ کام کے بارے میں وہ کچھ نہیں, انفارمیشن ہمارے بارے میں نہیں ہوتی ہے. تو کہیں بھی ہم جب پھر اوبیسلی کام کا تو پہلے ایشو ان کو ہے, کیونکہ وہ کسی دوسری جگہ پہ جا کے کام کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ کام جو ورک پرمٹ کا جو کام ہوتا ہے, جو امپلائر ہوتا ہے جس کے پاس آپ کی اجازت ہو کام کرنے کی, اسی کے پاس جا کر آپ کام کر سکتے ہیں. اور بہت سارے لوگ یہاں پہ میں نے دیکھا کہ وہ کیونکہ جب امپلائر نہیں رہا تو ان کی ورک پرمٹ تو اسٹل وہ جاری ہے, کیونکہ جو امپلائر ہے ان کا وہ ٹیکس پے کر رہا ہے, اور لوگ جو ہیں وہ کسی اور جگہ پہ کام کر رہے ہیں اور امپلائر کو پیسے دے رہے ہیں کہ آپ ہمارا جو ہے وہ ورک کو جاری رکھیں. تو اگر اس قسم کی صورتحال بھی آپ میں اس میں بھی اگر پھنس چکے ہیں, کیونکہ اوبیسلی جب وہاں سے لوگ آتے ہیں ان کو یہ ساری جو اس قسم کی جو باتیں اس کے علم نہیں ہوتا ہے, تو جب وہ یہاں آتے ہیں تو اس کمپلیکیشن میں اگر وہ اسٹک ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو چاہیے کہ آپ پراپر ایڈوائس لے لیں کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے. کیونکہ اس میں خطرہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کام کسی اور جگہ پہ جب کر رہے ہوتے ہیں تو ہوم آفس کو اگر پتہ چل جاتا ہے یا وہاں پہ وہ ریڈ مارتے ہیں تو آپ وہاں سے پکڑے جائیں گے. تو جب وہ چیک کریں گے آپ کا نام یا آپ کی ڈیٹیل, تو ان کو سارا علم ہو جاتا ہے کہ آپ کا امپلائر کون ہے اور آپ کس کے پاس کام کرنے کے لیے یہاں پہ آئے تھے, آپ کا ورک پرمٹ ویلڈ جو ویلیڈیٹی ہے وہ اس کے بارے میں ساری انفارمیشن انہیں چلی جاتی ہے. اور اوبیسلی آپ کسی دوسرے جگہ پہ جب پکڑے جاتے ہیں تو آپ کا جو ہے وہ ورک پرمٹ اسٹریٹ ہوئے انہوں نے کینسل کر دینا ہے. پھر آپ کو کوئی بھی اجازت نہیں ہوگی اسے سوئچ کر سکیں, یا کیونکہ وہ آلریڈی آپ نے اپنی جو ہے وہ امیگریشن اسٹیٹس ہے اس کو خراب کر دیا, تو پھر آپ مزید جو ہے وہ کمپلیکیشن میں اسٹک ہو جائیں گے کہ آپ کے پاس آپشنز جو ہے وہ کوئی نہیں رہے گی. دی اونلی آپشن وہ بھی اویلیبل آپ کے لیے کہ آپ کو اپنے ملک دوبارہ واپس جانا پڑے گا. اور جیسے میں نے کہا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے آلموسٹ اپنی وہاں پہ گھر بھی بیچ دیا, جو چھوٹی موٹی زمین تھی وہ بھی بیچ دی, گاڑیاں بیچ کر سب کچھ بیچ کر وہ لوگ یہاں پہ آئے, کیونکہ جو کنسلٹنٹ تھے ان بیچ جو یہاں سے بھی کوئی جو انوالو تھے لوگ, وہ انہوں نے بہت زیادہ پیسے لیے. تقریباً میں جو فیملی والے لوگ تھے انہوں نے کروڑ روپیہ دے کر یہاں پہ پہنچے ہیں, اور وہاں پہ ان کا اب واپس جائیں گے تو نہ رہنے کی جگہ ہے اور بہت ساری جو ہے فائنینشیل ڈیفیکلٹی ان کو فیس ہوگی. تو بہتر یہی ہے کہ آپ صحیح طریقے سے پراپر جو کوالیفائڈ لوگ ہیں ان کے پاس جائیں, ان سے پراپر ایڈوائس لیں. جو بھی آپ جیسے جو بھی صورتحال ہے آپ کی, اگر آپ کا آلریڈی ختم ہو چکا ہے تو آپ کی کیا آپشن ہے. اگر آپ کو علم نہیں ہے کہ ختم ہوا لیکن 2 ماہ کا پیریڈ آپ کے پاس اسٹل اویلیبل ہے کچھ کرنے کے لیے, تو یا پھر اگر آپ کا اسٹل ویلڈ ہے لیکن آپ وہاں پہ کام نہیں کر رہے جہاں پہ آپ سپوز بھی کام کرنا چاہیے تھا آپ کو, تو پھر بھی آپ کو میں یہی جو ہے اسٹرانگلی جو ہے وہ تنقید کروں گا, ایڈوائز کروں گا کہ آپ کسی کوالیفائڈ وکیل جو ہے اس کے پاس جائیں, جا کر اس سے مشورہ لے لیں کہ آپ کے لیے بیسٹ کیا ہے. کیونکہ جب ٹو لیٹ ہو جائے گا تو پھر آپ سٹک ہو جائیں گے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اوبیسلی جو ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس آئے, انہوں نے کہا جی ہم اتنے پیسے لے کر آئے ہیں, ادھار پیسے لے کر آئے تھے اور اب ہمیں یہاں پہ کام نہیں مل رہا, ہمارا ویزا بھی کینسل ہو چکا ہے, تو ہم اگر واپس جاتے ہیں تو ہماری جان کو بھی خطرہ ہے. وہاں پہ جن لوگوں سے ہم نے پیسے لیے تھے وہ ہماری پیسے تو ہم واپس کر نہیں سکیں گے, تو ہمارے بچوں کو ہے, ہماری جان کو خطرہ ہے. تو اس سلسلے میں جو ہے وہ کچھ لوگ جو ہے وہ سالم کی طرف
طرف بھی جا رہے ہیں. تو کہ آنے والے جو صورتحال ہے روانڈا کی میں نے آپ سے پہلے ہی بتا دیا کہ یہاں پہ جو اب یہ روانڈا کا قانون جو ہے اسائلم سیکر کے لیے پاس ہو چکا ہے, اور یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس کیٹیگری میں ڈال دیں. although آپ لیگلی یہاں پہ آئے تھے تو آئیڈیلی آپ کو نہیں ڈالنا چاہیے, لیکن کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ یہ آگے کس طرح یہ جو لو ہے ڈیولپ ہوگا یہ وقت ہی بتا سکتا ہے. تو اس میں اگر آپ اسائلم لے لیتے ہیں اور آپ کو پھر مزید جو ہے یہ سچویشن جو ہے روانڈا والی آ جاتی ہے اور آپ کو یہاں سے نکال کر آپ کو روانڈا بھیج دیتے ہیں, تو اس سے تو آپ کی مشکلات آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کم ہوں گی بلکہ بڑھیں گی اگر آپ کی پوری فیملی وہاں بھیج دیں. کیونکہ روانڈا کی جو ایکچوئل صورتحال ہے یا وہاں پہ یہ تو ایک ایکسپیریمنٹ ہے, اور اس ایکسپیریمنٹ میں کیا ہونے والا ہے, وہاں پہ کس طرح سے لوگوں کو ٹریٹ کیا جائے گا یا ان کو فیسلٹیاں دی جائیں گی. یہ روانڈا ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے, ان کا اپنے بھی جو ریکارڈ ہے ہیومن رائٹس کا کوئی اتنا اچھا نہیں ہے اگر آپ دیکھیں ہسٹوریکلی. تو آگے جا کر یہ کس طرح آپ کے ساتھ وہاں پہ سلوک ہوتا ہے, اگر وہاں پہ آپ کو اسٹے ہو بھی جاتی ہے تو آپ کو کام کی تو اجازت جو ہے وہاں پہ اسٹریٹ وے آپ کو مل جائے گی. جیسے آپ نے ادھر سے اسائلم کلیم کیا, وہاں پہ یہ نہیں ہے کہ جب تک آپ کا فیصلہ نہیں ہوتا آپ کو کام کی اجازت نہیں ہوگی, وہ کام کی اجازت آپ کو انہوں نے اسٹریٹ وے دے دینی ہے. لیکن اب وہاں پہ کام کی صورتحال کیا ہے, ان کی جو کس قسم کا کام آپ کو ملے گا اور وہ سیلری وغیرہ کیا ہوگی, یہ ساری چیزیں جو ہے کوشچنیبل ہے. تو یہ تو تب ہی پتہ چلے گا جب انفیکٹ یہ لوگوں کو وہاں بھیجیں گے, اور پہلے جو قافلہ جائے گا وہاں پہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے, اور وہ اپنے وہاں پہ جا کر کس طریقے سے ایڈجسٹ ہوتے ہیں. کیونکہ یہ ایڈجسٹ ہونے کا بھی بڑا ایشو ہوگا. اگر لوگ تھرڈ ورلڈ کنٹری سے آتے ہیں اور انہیں وہاں پہ جان کا خطرہ ہوتا ہے تو ان کے اپنے ملک کے حالات تو جو ہے وہ کافی خراب ہوتے ہیں. اسی لیے وہ لوگ جو ہے وہ انفیکٹ اپنا ملک چھوڑ کر یہاں پہ آتے ہیں. یہاں پہ تو ایک تاریخی طور پہ جو ہے اسائلم سیکر کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا تھا اور بہت ساری فیسلٹیاں ملتی تھیں. اسائلم مل جائے تو کام کا کوئی مسئلہ نہیں تھا, پھر یہاں پہ رہنے کا مسئلہ نہیں تھا, بینیفٹ بھی ملتے تھے, اور 5 سال کے بعد آپ کو پکی اسٹے بھی مل جاتی تھی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے لوگ وہ اس کی وجہ سے جو ہے لوگ یہاں پہ آتے تھے. تو اب اگر یہ صورتحال جو ہے ہو سکتا ہے کہ اپنے ملک سے جو لوگ آ رہے ہیں وہاں سے جب روانڈا یہاں آئیں تو یہ روانڈا آپ کو بھیج دیں, تو صورتحال آپ کے ملک سے بھی وہاں پہ جو ہے وہ اس سے روانڈا میں خراب ہو جائے یا خراب ہونے کے چانسز ہیں. تو یہ تو انڈائریکٹلی جو ہے یہ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے. لیکن اب یہ جیسے میں نے کہا کہ قانون انہوں نے پاس کر دیا, آپ دعا کریں کہ آنے والے الیکشن میں. ناظرین ابھی جو ہے یہ وقت ہو گیا ایک بریک کا, تو ہم آپ کو ملیں گے بریک کے بعد.